अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और थैंक यू फॉर ऑल द फीडबैक एंड सजेशंस एंड योर कमेंट्स। जो आप आजकल के हालात के हवाले से अपने तज्ज़िये से जो आगाह कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों का अच्छी तरह आप सबको समझ आती है। अब तो जिस किस्म की मूव्स जो हैं वो ये पॉलिटिशियंस, ये सियासतदान अपने तौर पे तो समझते हैं कि ये बड़े कोई स्मार्ट मूव्स कर रहे हैं। लेकिन अवाम जो है वो उसको बहुत चीज़ें उसके लिए ट्रांसपेरेंट है। बहुत चीज़ें बहुत शफाफ तरीके से आप देख सकते हैं। जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या मकसद है, वो सब कुछ नज़र आ रहा है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनकी स्टेटमेंट जो है वो एक टीवी टॉक शो में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुलाकात से मुतालिक जी हम पे डाला जाता है, कहा जाता है वज़ीर आज़म या हमसे बात होगी और हमने करवाना है। तो उन्होंने एक बात तो बड़ी क्लियरली कही कि जी ये मतलब कि उनके पास इख्तियारात नहीं हैं। और जो उन्होंने इस बात को एक ट्विस्ट करके जो दूसरी तरफ उन्होंने एक बॉल टॉस की है, उसमें उन्होंने बरमला ये तो नहीं कहा, ज़ाहिर है उनको पता है कि उनके हाथ में तो बिल्कुल कुछ नहीं है मुलाकात, क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब तो खुद भी एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि शाहिद खट्टर साहब को कि मैं आपकी मुलाकात बिल्कुल हो जाएगी, जुमेरात को हो जाएगी, और इस बात को भी गुज़रे हुए बड़े महीने हो गए हैं, नहीं करवा सके डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। फिर आपको पता है कि जी मैं भी अडयाला जेल क्यों गई थी, सिर्फ़ इस वजह से कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि जी मीडिया जाके दिखाए कि कितनी फैसिलिटीज़ इमरान खान को दी हुई है, कोई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं है। और जब मैं गई वाया द लीगल प्रोसीजर, लिस्ट में नाम आना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि एक अदालती हुक्मनामा है, अदालती डायरेक्टिव एक पूरा एक सेट हुआ हुआ है। उसी डायरेक्टिव के थ्रू यानी कि अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, जब वो लिस्ट देंगे तो जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम साहब तब जाने देंगे उन लोगों को लिस्ट के मुताबिक। गफूर अंजुम साहब जो हैं वो अदालत में जाके तो एटलीस्ट यही कहते हैं, लेकिन फिर जेल सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो अपनी मर्ज़ी की एक लिस्ट जो है वो उनके माइंड में चल रही होती है या उनको कहीं से कन्वे होती है, लेकिन वो फ़ॉलो करते हैं। पर वो कोर्ट में जाके एटलीस्ट वो ये अपना एक ऑफ़िशियल पोज़ीशन ज़रूर मेंटेन करना चाहते हैं कि जी जो अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स लिस्ट देंगे, और सलमान अख्तर ख्वाजा साहब के बकौल उनका नाम उन्होंने मेंशन किया था लास्ट हियरिंग्स में भी, और कहा था कि जी जब ये लिस्ट देंगे तो फिर इन लोगों को जाने दिया जाएगा। और आपको पता है परसों फिर एक लिस्ट जो है वो दी जाएगी, और उस हवाले से भी आपको खबर मैं देती चलूँ कि जी बताया जा रहा है कि उसमें उस लिस्ट में अली ज़फ़र साहब, एडवोकेट डॉक्टर अली इमरान साहब और ये मुबश्शिर अवान साहब, जो कि ये अली इमरान और मुबश्शिर अवान तो वो 2 अफ़राद हैं कि जिन्होंने ये मैसेज जाके बाहर कन्वे किया था। खान साहब का ये मैसेज नहीं था, उनकी बहन ने बहरहाल उसकी क्लैरिफ़िकेशन दे दी है कि इमरान खान साहब का मैसेज था क्या। अहमद चड्ढा साहब के रिमूवल से मुतालिक अली इमरान साहब, मुबश्शिर अवान साहब, आपने ये नाम याद रखने हैं। और बताया जा रहा है कि जी अली ज़फ़र साहब और मुबश्शिर अवान साहब और अली इमरान साहब ये तो उस लिस्ट में होंगे, और भी मज़ीद 3 नाम भी होंगे। ज़ाहिर है सलमान अकरम राजा साहब खुद भी जाना चाहेंगे, क्योंकि वो मजाज तर्जुमान की अब हैसियत रखते हैं, और वही पैगाम चूँकि इमरान खान साहब की बहन के बकौल उन्होंने ही कन्वे करना है, रिले करना है, अवाम तक मैसेज पहुँचाना है इमरान खान साहब का। सो उनका नाम तो ज़रूर देखा जाएगा, पर लिस्ट जो है वो बताया जा रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से ही आएगी। बैरिस्टर गौहर खान साहब का भी इसमें नाम हो सकता है, और एक कोई एडिशनल होगा, लॉयर्स का दिन होगा क्योंकि वो लॉयर्स और फैमिली, तो लॉयर्स में मुमकिना तौर पे तो सेनेटर मशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा का भी नाम देखा जा सकता है एज़ अ 6th ऑन द लिस्ट। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि जी हुआ क्या? तो तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने कहा कि जी इनके तो कोर्ट्स में केसेज़ हैं, और अदालत के उसमें जो जिस तरह से शवाहिद के बेसिस पे, आपको प्रोसिक्यूशन का हाल भी पता है, लेकिन तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ये समझते हैं कि लोग ये समझते हैं कि शवाहिद के बेसिस पर जो है ये इस मुल्क में फ़ैसले हो रहे हैं अदालती जो प्लेटफ़ॉर्म से, जो लीगल प्लेटफ़ॉर्म से जो वर्डिक्ट सामने आ रहे हैं, वो शायद एविडेंसेस के ऊपर जो है वो किए जा रहे हैं। तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब शायद इस बात से बिल्कुल लाइल्म हैं कि उनकी पार्टी के साथ भी जो कुछ माज़ी में होता रहा, ऑल्दो वो हमारे शोज़ पे ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आज वो हुकूमत में है, लेकिन फिर ये एक पूरी साइकिल है, जब ये विशियस साइकिल से कहिए कि जब ये रिपीट होती है, तो फिर आज जो हुकूमत में है, ये जब ऑपोज़िशन में आएँगे, इनके साथ भी फिर वही होगा, तो इस ट्रैप से तो बाहर नहीं निकल सकते। और जो कुछ अभी हुकूमत में रह के ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल इस इन इक़दामात की रात से क्या ये बचे रहेंगे कि जब इनका टर्म जो है वो ओवर होगा? क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई एक इम्मॉर्टल टर्म तो नहीं होता। कभी इम्कान है कि तोशाखाना 2 केस का वो हवाला दे रहे थे, 190 मिलियन पाउंड केस का हवाला दे रहे थे कि जी इन केसेज़ में इमरान खान की सज़ा बिल्कुल पक्का-पक्का जो है उनकी कन्विक्शन जो है वो लिखी हुई है। कभी इम्कान है तारिक फज़ल चौधरी साहब को पहले ही नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है सबको पहले इससे नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब खुद तैयार हैं इस बात के लिए, पार्टी उनकी तैयार है, और इमरान
عمران خان کو فرق بھی نہیں پڑا اس بات کا کہ ان کو کتنے اور مزید آپ سزائیں دے دیں۔ دوسری طرف طارق فضل چودھری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بنی گالہ کی جو ہماری آفر ہے وہ حکومتی آفر کہہ رہے ہیں، تو میرے پروگرام میں ابھی ریسنٹلی رانا ثناء اللہ صاحب نے جو لاسٹ شو میں وہ آئے تھے، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی یہ حکومتی آفر نہیں، کسی انڈیویجول کی یہ، اور رانا ثناء اللہ صاحب پرائم منسٹر صاحب کے ایڈوائزر ہے آن پولیٹیکل افیئرس۔ طارق فضل چودھری صاحب obviously is the minister on parliamentary affairs۔ طارق فضل چودھری صاحب خود سے تو نہیں ہے اس کو ٹیبل کر سکتے، انہوں نے کہا یہ حکومتی آفر ہے کہ بنی گالہ اگر ہم ان کو شفٹ کر دیں، ان کو اور بشرا بی بی کو، عمران خان صاحب بشرا بی بی کو، اور اگر تو ان کی طرف سے ایک درخواست آ جائے۔ کیوں درخواست دیں؟ عمران خان صاحب نے تو آؤٹ رائٹلی اس بات کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اور اگر بنی گالہ جانا ہوتا جو ان کو پہلے آفر کی جا رہی تھی کہ جی آپ 3 سال کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں، بالکل سیاست سے تعلق چھوڑ کر ڈس ایسوسیٹ کر کے اپنے آپ کو 3 سال کے لیے خاموش بیٹھ جائے۔ عمران خان صاحب جو کہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سارا آپریشن میری پارٹی پہ، میرے ورکرز پہ، میرے لیڈرز پہ، تو میں کیسے چپ بیٹھ جاؤں؟ لہٰذا عمران خان صاحب کی جو نیچر اور ان کا مائنڈ سیٹ سمجھنے والے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب از ناٹ دا سارٹ کہ جن کو آپ نے ڈائریکٹ کر لیا یا آپ ان کو باہر، جو وہ کہتے تھے پہلے کہ میں جب حکومت سے باہر نکلوں گا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ سو وہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ عمران خان ول ناٹ، ہی از انسٹاپیبل، وہ چپ ہونے والے نہیں ہیں، اور لہٰذا اب وہ سالٹری کنفائنمنٹ کی باقاعدہ طور پہ جس طرح ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ منصوبہ بنایا گیا ہے۔ موونگ آن، آج پی کے ایل آئی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، اور ان کے ساتھ شوکت بسا صاحب و دیگر کچھ ایک آدھ اور بھی لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات کوئی 20-22 منٹ تک جاری رہی۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اظہار کیا اس بات کا کہ وہ بڑے شاکڈ تھے جب فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی ان کے پاس ملنے کے لیے پہنچ گئے۔ وہ بڑے شاکڈ اس لیے تھے کیونکہ کسی کو بھی بات نہیں پتہ تھی، اور اس کو لو پروفائل اس لیے رکھا گیا تھا کہ بہت رش لگ جاتا ہے، ایک تاتا بن جاتا ہے جیسے ہی پتہ چلتا ہے، اور سیکنڈلی اتنی سیکیورٹی پروٹوکول ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ جیل سے اسپتال جا رہے ہیں ٹریٹمنٹ کی غرض سے بھی، اگر ایک قیدی کو لے کے جایا جا رہا ہے تو وہ ایک سب جیل ہوتی ہے، اور سب جیل کے ساتھ ساتھ ہی پھر وہ اس کا تمام سیکیورٹی پروٹوکول ہوتا ہے، تمام اہلکار وہاں موجود ہوتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ جو ان کی فیملی کو بھی بہت زیادہ ڈیٹیلز اور سیکیورٹی جو ہے اس سے چیک سے جو ہے وہ گزرنا پڑ رہا ہے کہ جی ان سے بار بار ان کی آئی ڈی کارڈز، یہ وہ تمام نام، گھر کی ڈیٹیلز، یہ وہ سب چیزیں جی دریافت کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ پروسیس ہے شاہ صاحب تک ایکسیس حاصل کرنے کا، اور پھر وہ جو منظر نظر آتا ہے کہ جی فوری طور پہ جو پہلے جو چند لوگ ہوتے ہیں ان سے ملنے والے، جن کو پتہ ہوتا ہے اس خبر کے حوالے سے وہ علم رکھتے تھے، وہ فواد چودھری صاحب، محمود مولوی اور عمران اسماعیل صاحب ہیں، اور پھر یہ بات بہت ہائی لائٹ ہوئی کہ جی ان کو یعنی کہ کسی مقصد سے بھیجا گیا، خود نہیں گئے ہیں۔ شوق کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو بالکل نہیں پتا تھا، اور وہ بڑا خوش بھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا وہ بڑے انہوں نے زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائی ان کو، اور انہوں نے فوری طور پہ اپنے لائر کو اپروچ کرنے کی کوشش کروائی کہ جی لائر کو فوراً بلایا جائے کہ یہ کس طرح سے ان کو ایکسیس بھی ملی ہے، اور وہ بہت اس بات پہ کلیئر ہے کہ جو ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو باہر نکالا جائے گا، اور عمران خان صاحب کی ایبسنس میں جو ایک لیڈرشپ، جو ایک باغ ڈور سنبھالے گا پارٹی کی، وہ شاہ محمود قریشی ہوگا، جس سے جی اگلے بھی خوش ہوں گے، وہ جو پاورفل کوارٹرز ہیں وہ بھی الائنڈ ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ حکومتی جو انٹیٹیز ہے، پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے کس طرح سے وہ چل سکتے ہیں، چلیں گے۔ پارٹی کے اندر بھی ان کی ایکسیپٹنس ہے، ظاہر ہے وہ ایک ایسا نام ہے کہ جو کہ تمام پارٹی کے لیے قابل قبول ہے، اور ہم نے یہ اپنے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی اس حوالے سے اوور دا لاسٹ فیو منتھس جب ان کی ضمانتیں بہرحال ہوئی تھیں، ان کی بریت جب ہوئی تھی، تو اس حوالے سے ہم نے کافی پاکستان تحریک انصاف کی جب لیڈرشپ کو ہم انٹرویو کر رہے ہوتے تھے تو ان سے سینس یہی ڈرا کی جاتی تھی کہ جی ایوری بڈی از الائنڈ آن شاہ محمود قریشیز نیم، کہ یہ جی بالکل باہر ہے اور خوش آئند ہے، اور پارٹی بالکل وہ آگے لے کر چلیں گے، اور جو پارٹی کے اندر جو یہ بکرنگ ہے، جو یہ تقسیم کا معاملہ، ڈویژنز ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے، وہ بھی شاید شاہ محمود قریشی صاحب اس کو بھی افہام و تفہیم سے حل کرنے، کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ زیرک سیاستدان ہے، ظاہر ہے میچور سیاستدان، پتہ ہے کہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر بڑھنا ہے، اور وہ بڑی کوئی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں جیل میں رہ کے۔ یہ جو جیلڈ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ تو غصہ ہوتی ہے کہ جی باہر بیٹھ کے کیا تماشے لگا رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے وہ لیٹرز اور تمام چیزوں کا حال رکھ بھی چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے یہ ایک بات ضرور سامنے آئی ہے کہ انہوں نے آج پی کے ایل آئی میں گفتگو کرتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے، let this be clear to everyone، کہ عمران خان کا، شاہ محمود قریشی صاحب کے یہ الفاظ ہیں،
کہ ان کا نظریہ، میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ عمران خان سے بھی 2 ہاتھ آگے کھڑا ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے ہر ان ایلیمنٹس کو، ان عناصر کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے وہ شاہ محمود قریشی کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو آگے لے کر بڑھتا ہوا دیکھیں، یا پھر جو آج سے دن بھر میں ہم نے چمگویا سنی کہ جی وہ ایک پی ٹی آئی کے اندر سے ایک جماعت نکال دی جائے گی، استحکام پاکستان پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پارلیمنٹیرینز، آپ کو حال پتہ ہے کہ اس کا کیا ہوا ہے اور کس طرح کی بدترین شکست کا سامنا انہوں نے الیکشنز میں کیا تھا۔ سو اس سب کو دیکھتے ہوئے میرا نہیں خیال ہے کہ جو اسکرپٹ رائٹرز ہے وہ اس قسم کی چول، کہتے ہیں نا چول، وہ جو لفظ ہوتا ہے، وہ اس قسم کی چول جو ہے وہ ماریں گے کہ وہ ایک اور مس ایڈونچر ایک پارٹی کے فارم میں کرنے کی کوشش کریں، اینڈ who would want to even be part of that new party اگر تو اس قسم کی کوئی چیز سامنے آ رہی ہے۔ سو میرے خیال سے بہت زیادہ اسپیکولیشنز اور کائٹ فلائنگ والا معاملہ زیادہ نظر آتا ہے۔ مینا خان آفریدی اور جو شفیع جان آج جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، اچھا جی، پریس کانفرنس بڑی امپورٹنٹ اس لیے تھی کیونکہ گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے اختیار ولی صاحب جو پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں اور خیبر پختونخوا فیض، انہوں نے غلط ویڈیوز چلا کے جی بتا دیا کہ اس کو جوڑنے کی توڑ مڑوڑ کہتے ہیں، توڑ مڑوڑ کے انہوں نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی کہ جی سی ایم آفریدی جو ہے، سہیل آفریدی، وہ 9 مئی میں کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ کرا تھا، یہ دیکھیں جی فوٹیجز اور یہ وہ کر کے، اور نوشیرہ میں غالباً انہوں نے ایک بند کمرے میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن پی ٹی وی دکھا رہا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ تھا وہ، کیونکہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کی 16 مارچ 2023 کی ہم نے آپ کو ویسے ہی وہ دکھا دی، فوٹیج دکھا دی، ان کی ٹویٹ ہوئی بھی تھی، وہی فوٹیج جو اختیار ولی صاحب دکھا رہے تھے۔ سو ایک جھوٹ تھا، لیکن اگر ملک میں آپ کو کسی بھی طور پہ قانون کی حکمرانی نظر آتی تو ایسے میں تو یہ کوآرڈینیٹر صاحب، چاہے وہ حکومت کے ہی وزیر اعظم کے ہی کیوں نہ کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں، لیکن ان کے خلاف بڑا آپ کو ایکشن ہوتے ہوئے نظر آتا۔ اگر تو ملک آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہوا نظر آتا ہے، قانون سب کے لیے برابر ہوتا، اکاؤنٹیبلٹی جو کہتے ہیں نا اکراس دا بورڈ، اینڈ ایوری بڈی، نو بڈی از ابو دا لا، اور ہر کو لا جو ہے وہ ایکول ٹریٹ کرے۔ سو اگر تو ہمارے ملک میں ہوتا تو اس کے ایگزامپل آپ فوری طور پہ دیکھ لیتے کہ اختیار ولی صاحب کے جو ہے خلاف وہ فوری ایکشن نظر آتا، لیکن ظاہر ہے ریسیونگ فرنٹ پہ، ریسیونگ اینڈ پہ، جس طرح بار بار کہتے ہیں، وہ تو صرف ایک سیاسی جماعت ہے۔ سو آج مینا خان آفریدی اور شفیع جان صاحب نے کیا اعلانات کیے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو جو ریڈیو پاکستان پر حملہ ہوا تھا 9 مئی کو، اس کی وہ ظاہر ہے وہ خیبر پختونخوا میں فال کرتا ہے، سو اس کی انکوائری کرائی جائے گی، اس کی ویڈیو فوٹیجز جو ہے اس کو نکالا جائے گا، اور اس پہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک انکوائری کمیشن بنے گا، اور وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے تئیں، ظاہر ہے ان کی جورسڈکشن میں فال کرتا ہے تو وہ اپنے تئیں اس کا آغاز کریں گے۔ ایک بڑا اگریسو سٹانس ہے، آبویسلی 9 مئی کا ایک طرف ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور اس بیانیے کے تحت جو ہے وہ 9 مئی کی پوری ایک جو وہ جو واقعات ہیں اس کی کانسیکوینسز کو فیس کروایا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت، ورکرز، اس کے لیڈر کو بار بار سزائیں، اور ابھی بھی وہ جو ایک تلوار لٹک رہی ہے مزید سزاؤں کے حوالے سے۔ سو وہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ ایک انکوائری کمیشن بنے گا۔ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہی یہ سب کچھ آگے اسی راستے پہ جو ہے وہ چلا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب گنڈاپور سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ بھی 2 انکوائریز کرائیں گے ایٹ لیسٹ، ایک تو یہی 9 مئی کے متعلق، اور دوسرا 8 فروری کی جو الیکشنز ہیں اس سے متعلق وہ جو جھگڑا صاحب آپ کو نظر آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، وہ اپنی سیٹس کو لے کے جو بار بار در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ہر پلیٹ فارم پہ موجود ہوتی ہے، وہ بھی ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ گنڈاپور ایٹ لیسٹ اپنے دور حکومت میں اس ایک سال میں وہ ایٹ لیسٹ انیشیٹ کر دیتے، وہ کچھ نہ کچھ تو سامنے آتا، لیکن کیوں روکا جا رہا تھا، ان کے تانے بانے کہاں کہاں جڑتے تھے، وہ سب کے سامنے تھا، اور hence he had to go home۔ سو اب آفریدی صاحب از ویری کلیئر، وہ عمران خان کے بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں، عمران خان کے ڈائریکٹیوز کو لے کے چل رہے ہیں، اور آج اعلان ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ آف وتھ ریڈیو پاکستان کی تحقیقات کے لیے وہ کمیشن اور انکوائری جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا، اور دوسرا پھر الیکشنز کی باری آئے گی تو وہ لیٹس سی کہ کب تک وہ بھی چیزیں مٹیریلائز کرتی ہے۔ لیکن آج شفیع جان صاحب نے ایک بات ضرور کہی، انہوں نے کہا جی ادارے کی طرف سے انہوں نے بتایا کہ جی کیسے ہر چیز کی ان کے جو ہے وہ بیک فائر کر رہی ہے، پریس کانفرنسز ہوتی ہے، اور پریس کانفرنسز میں سہیل آفریدی کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا ہے، دہشت گرد، یہ وہ سب ان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد سہیل آفریدی 90 ووٹس کے ساتھ نہ صرف چیف منسٹر الیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی کابینہ بھی تشکیل دے دیتے ہیں کوائٹ ریسنٹلی، اور وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اب ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور چیف ایگزیکٹو ہے وہ صوبے کا، باوجود اس کے کہ 2 پریس کانفرنسز ان کے اپوائنٹمنٹ سے، ان کی الیکشن سے قبل ہوئی،
दूसरा ये कि शफ़ी जान साहब आज कह रहे थे कि एक तो जो पैगाम पहुँचाया गया है, उन्होंने कहा जी एक इदारे की जानिब से जो है वो पैगाम के एक के थ्रू भेजा गया है, वो ज़ाहिर है आप सबको पता है, हमारा कुलीग है मुनीर फ़ारूक साहब। मुनीर फ़ारूक ने अपने वीलॉग में ये कह दिया कि जी वो एक इदारे की तरफ से, और ज़ाहिर है जहाँ से ऑथराइज़ होते हैं तमाम इक़दामात, उनकी तरफ से एक पैगाम ये आया है कि जी सोहेल आफरीदी की बिल्कुल मुलाकात नहीं होगी इमरान खान से, ऐसी की तैसी। तो ये जो ऐसी की तैसी है, शफ़ी जान ने आज वो रिस्पॉन्ड किया कि जी हम भी फिर बता देना चाहते हैं, और उन्हीं क्वार्टर्स को शफ़ी जान साहब ने ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक पैगाम जो है वो आगे सामने रखा और कहा कि अगर तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मैंडेट पर नज़र डालने की कोशिश की तो फिर आपकी भी ऐसी की तैसी। सो एक बरमला एक आके आउटराइटली उस ऐसी की तैसी को उखाड़ फेंकते हुए इन्होंने भी जवाब दिया है, और ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ज़ाहिर है वो तर्जुमान हैं, वो वज़ीर इत्तलात हैं। सो ये पूरा मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा गया है। लेकिन बहरहाल इन तमाम चीज़ों से जो है वो नज़र आ रहा है कि तनाव इवन आने वाले दिनों में वो कम नहीं हो रहा। यहाँ एग्रेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरे एंड पे भी एग्रेशन है। सो एग्रेशन एंड एग्रेशन व्हेन दे कोलाइड, तो अच्छी चीज़ें जो है वो नहीं निकल सकती हैं, एंड वी रियली होप कि कहीं न कहीं कोई सैनिटी प्रिवेल करे। ऑप्रेसिव टैक्टिक्स, एग्रेसिव टैक्टिक्स से ज़रा गुरेज़ किया जाए, दूसरी एंड से ज़्यादा गुज़ारिश है, और स्टेबिलिटी आपका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। और जो दोनों वफ़ाक की अब मैं बात कर रही हूँ, वफ़ाक और जो उसकी इकाइयाँ हैं, उसको साथ लेके चलने की जब आप बात करते हैं, तो क्या ही वो है कि इसमें कबाहत कि आपने एक मुल्क की अगर स्टेबिलिटी, नेचुरली मतलब स्टेबिलिटी फिर अगर आपका टारगेट है तो फिर आप नेचुरली इसकी तरफ आप इस पे काम करेंगे, वरना क्लियरली नज़र आता है कि जो आपके एक्शंस हैं उससे आपके इस्तेहकाम आप मुल्क में नहीं लेकर आना चाहते। वजह है इसकी शाहरेज़ ख़ान, आप सबको पता है शाहरेज़ ख़ान इमरान ख़ान साहब के जो भांजे हैं, अलीमा ख़ान साहिबा के जो साहबज़ादे हैं, शाहरेज़ ख़ान साहब की ने आज ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 1 वीक टू द आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन स्पेन। ये मैराथन भागते हैं, रनिंग ज़ाहिर है, और ये मैराथन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको पता है इनको पिछले दिनों इनको भी, इनके भाई को भी जो शेरशाह हैं उनको उठाया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था, वो डिटेन हो चुके थे, उसके बाद फिर उनकी रिलीज़ मुमकिन बनी आफ्टर क्वाइट सम टाइम। वो लिखते हैं कि 1 वीक टू द आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन स्पेन, द बिगेस्ट स्टेज इन वर्ल्ड ट्रायथलॉन. I am the only Pakistani to qualify, but I can't travel because I am on the passport control list. I am not involved in politics. I am an athlete, and my only goal is to represent Pakistan with pride. ये अलमिया है हमारे मुल्क का। एक एथलीट जिसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, वो पाकिस्तान का झंडा लहराता है, वो किसी भी सियासी जमात का झंडा नहीं लहराता। वो एथलीट पाकिस्तान को डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट करता है। वो खुद ट्वीट करके ये लिखता है कि वो वाहिद पाकिस्तानी है जो जो ये आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है स्पेन में, जिसमें एक हफ्ता सिर्फ रह गया है, वो वाहिद पाकिस्तानी है जो इसके लिए क्वालिफाई किया है, लेकिन उसका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर मौजूद है और वो ट्रैवल नहीं कर सकता, उसको ब्लॉक किया जा रहा है ट्रैवल करने से। उन्होंने वजह तो लिखी कि आई कैन नॉट ट्रैवल बिकॉज आई एम ऑन द पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट। ही कैन नॉट ट्रैवल बिकॉज ही इज इमरान खान नेफ्यू। इनका जो सरनेम है, सिर्फ और सिर्फ उस वजह से ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम एक तरफ पाकिस्तान की आप हुकूमत का ज़रा आप रवैया देखें कि मतलब आप कहते हैं कि भारत जो है वो क्रिकेट ग्राउंड में आता है तो वो हिंदुत्वा, भारत की जो क्रिकेट टीम है वो हिंदुत्वा माइंडसेट के साथ आती है। उन्होंने अपनी आर्मी में हिंदुत्वाइजेशन जो है वो बिल्कुल भर दी है, इंस्टिल कर दी है। उनकी क्रिकेट टीम भी जो है उसी माइंडसेट से, वो जो आरएसएस हिंदुत्व एक माइंडसेट से जो है उनकी क्रिकेट टीम भी बिल्कुल नजर आ रही है, जो कि ग्राउंड में पॉलिटिक्स को लेकर आ रही है। ठीक है, ग्राउंड में इस किस्म की हरकतें जो है वो कर रही हैं, जो कुछ अभी रिसेंटली हमने देखा है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसी पेटी हरकतें कर रहे हैं
کہ ہمارے لٹرلی ہم اپنے ایک ایتھلیٹ کو صرف ان گراؤنڈس پہ اس کا نام ہم نے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پہ لکھا ہے کہ وہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ نہ کرے، جو کہ وہ جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے انٹرنیشنل اس میں فورمز پہ پاکستان کا جھنڈا لے کے، وہ یہاں پر میڈل جیت رہا ہوتا ہے، وہ یہاں پر پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ہر جگہ وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی محنت سے. مطلب آپ کو یہ بھی حال پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایتھلیٹس کا، وہ ارشد ندیم بیچارہ جو ہے وہ اس کا سب کو اس کا حال پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے وہ ایک سیلف میڈ اپنے ہی بلبوتے پہ، اس کے گاؤں نے اس کو ایک جیولن بھی دلانے کے لیے گاؤں نے پورے پیسے اکٹھے کیے. ہماری یہ تو کل اوقات ہے، مطلب ہماری حکومت جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہوتی ہے. اس طرح سے ہمارے ملک میں بہت سارے اس طرح کے باکسرز، فائٹرز، ایتھلیٹس ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس فنڈز کی کمی ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی کوآپریشن اسٹیٹ ان کے ساتھ نہیں کرتی، کوئی حکومت کی طرف سے ان کی ٹیک کیئر نہیں کی جا رہی. صرف حکومت کے باتیں ہے، حکومت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتی ہے جو ان کا نیریٹو لے کے چلے، جو ان کی تلوے چاٹے، جو ان کے بالکل ان کے ہر بیانیے پہ آنکھ بند کر کے بغیر سوچے سمجھے، اپنے دماغ تو ویسے ہی ایسے لوگوں کے بند ہوتے ہیں. ابھی کیا آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ مشرف زیدی صاحب کو، جو کہ ہر ٹاک شو میں کس طرح سے حکومتی بیانیہ اور نون لیگ کا اسپیشلی بیانیہ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، وہ پرائم منسٹر صاحب کے اسپوکس پرسن مقرر ہو گئے ہیں. ڈوئل نیشنلٹی رکھنے والے کینیڈین ہیں وہ، مشرف زیدی صاحب، ان کو پرائم منسٹر کا اسپیشل اسسٹنٹ رکھ لیا گیا ہے. اسپیشل اسسٹنٹ یا ان کا جو ترجمان ہے، ریپرزینٹیٹو ہے، وہ فورن میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے وہ اب ترجمان ہوں گے اور فورن میڈیا اور مشرف زیدی صاحب. لیکن مشرف زیدی صاحب کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے کیبنٹ میں، لیکن یہاں پر جو ہمارے ملک کا جو ایک جینوئن ایتھلیٹ ہے، جو ٹیلنٹ ہے، وہ اس طرح سے رول رہا ہے کہ اس بندے نے 29 اکتوبر کو پارٹیسپیٹ کرنا تھا، اس کی فائٹ تھی اور اس کے پاس کوئی فنڈز نہیں تھے، اور کوئی بھی جو سارے جو ہے وہ اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک میں جو ٹیلنٹ ہے وہ اس طرح سے رول رہا ہے. اس کے تمام جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں وہ اس طرح سے، یہ شارز خان اور یہ جو سعید آفریدی ہے، جو خان سعید آفریدی جو باکسر ہے، اس کے حوالے سے مطلب آپ یہ دیکھ لیں وہ اسی طرح سے رولتے ہوئے نظر آئیں گے. اسپورٹس اینڈ ٹیلنٹ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، ہم ہمیشہ سے یہ بات سنتے ہیں، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل وینجنس ہے اس کی بھی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی پیٹی پالیٹکس کے لیے، اپنی چھوٹی ان حرکتوں کے لیے آپ تمام لمٹس جو ہے وہ کراس کر سکتے ہیں، صرف اور صرف ایک ٹیلنٹ کو پیور ٹیلنٹ کو قیدی بنانے کے لیے. اپنی ہی وہ جو پولیٹیکل ایک ونڈکٹیونس ہے، یا جو آپ کی ایک جو زہر ہے، اس کا آپ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اس شخص کا، آپ کے واحد اوپوننٹ کا وہ بھانجا ہے، سو آپ نے اس کو سفر کرانا ہے. بالکل چاہے اس کے لیے پورا ملک سفر کرے، ملک کا واحد بندہ جو کہ کوالیفائی کرتا ہے اس چیمپئن شپ کے لیے، لیکن اس کو روکا جائے گا. وی ہائیلی کنڈیم دس. مطلب اور پاکستانی، میرے لیے یہ شرمناک ہے کہ آپ پاکستان کو اس طرح سے ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح سے بدنام کر رہے ہیں کہ ایک ایتھلیٹ کو نہ آپ ملک کے ایتھلیٹس کو آپ سپورٹ بھی نہیں کر سکتے اور نہ کرتے ہیں، اور نہ ہی اگر کوئی کوالیفائی اپنے بیسس پہ، بلبوتے پہ اگر کوئی کوالیفائی بھی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دینا، کیونکہ آپ کی سیاست ہر چیز میں آڑے آ جاتی ہے. میرے خیال سے شرم سے ڈوب مرنے کی ضرورت ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. بڑا غصہ ہے، بڑا ریج ہے میرے اندر اس پورے ان ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. اب مطلب آپ ملک کی بڑی سافٹ امیج آپ پورے دنیا بھر میں بھیج رہے ہیں، کمال ہے. چینل کو سبسکرائب کیجیے جی، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.